اسلام کی تاریخ ایسے فاتحین کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسے ہی ایک نڈر جرنیل کو دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی بہادری کے قصے رکھے جاتے تو آپ فرماتے تھے کہ جس شخص میں یہ ساری خصوصیات ہیں وہ اسلام ضرور قبول کرے گا۔ نبی کریم کے اعلان نبوت کے بعد بھی 19 سال تک حضرت خالد بن ولید کافر رہے۔ صلح حدیبیہ کے تقریباً 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید مکہ سے نکل گئے کیونکہ وہ اس شان و شوکت سے مسلمانوں کی مکہ میں آمد دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے ان کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے۔ آخر ان کے بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے حیرت ہے کہ اسلام کی روشنی تمہارے دل سے کیسے چھپی ہے، حالانکہ عقل و دانش میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک تنگ، ویران اور بنجر علاقے سے سرسبز و شاداب میدان میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت ابو بکر سے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بنجر علاقہ کفر ہے اور سرسبز علاقہ نور اسلام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو اپنی بے چینی سنانے کے بعد بھی کسی نے آپ کے قبول اسلام کی حوصلہ افزائی نہ کی اور کوئی آپ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جانے کو تیار نہ تھا۔ آخر آپ کو خبر ہوئی کہ حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہیں۔ آپ ان کے ہمسفر بنے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رکے، نہائے، صاف لباس پہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے ہی انتظار میں تھے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ تمہاری عقل تمہیں ضرور خیر تک لائے گی۔ حضرت خالد بن ولید کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پچھلے گناہوں پر ان کی بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ پھر آپ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ آپ ایک صحابی تھے، ایک سپہ سالار تھے۔ آپ کی فتوحات کی فہرست میں کئی سپر پاور شامل ہیں۔ آپ نے پرشیا اور ایران فتح کیا، رومی سلطنت کو گرایا، عراق میں مشرکین کو پسپا کیا، ارمینیا، شام اور بازنطین میں اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ آپ کو قبول اسلام سے پہلے اور بعد میں اللہ کے حکم سے 100 جنگوں اور لڑائیوں میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے ان کی تعریف میں ایک دن فرمایا کہ اے قریش، تمہارے شیر نے ایک فوج پر حملہ کیا ہے اور وہ انہیں شکست دے گا، اور کسی ماں نے خالد بن ولید کے بعد اس جیسا بچہ نہیں جنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں سے لوگ گزرتے تو آپ پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ جب خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندہ ہے اور یہ اللہ کی تلوار ہے۔ بازنطین کے بادشاہ نے ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو اپنی فوج سے کہا کہ دیکھنا، اگر ان کا سپہ سالار خالد بن ولید ہو تو ان سے بچنا، کیونکہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انہیں دیکھ کر ایک دفعہ دشمن کی فوج میں سے کسی نے کہا کہ رات میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں اور دن میں ان سے بڑا جنگجو کوئی نہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے خلاف غزوہ احد اور غزوہ خندق لڑی اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر غزوہ موطا، فتح مکہ، غزوہ حنین اور جنگ یرموک سمیت 100 سے زیادہ لڑائیاں لڑی۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے جب صفیں سیدھی کی تو آپ کے ایک ساتھی نے دشمن کی بڑی فوج دیکھی اور کہا کہ دشمن کی فوج اور طاقت تو دیکھیں، ان کے ہتھیار دیکھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ فتح فوج کی تعداد نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں فتح اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور تم گناہ نہیں کرتے۔ اگر تم بھی گناہ کرنا شروع کر دو تو جیت کا فیصلہ تمہاری تعداد کرے گی۔ پرانے وقتوں میں غیر مسلم بادشاہ یا جنگجو دشمن کی قید میں جانے سے موت کو ترجیح دیتے تھے، لہٰذا وہ میدان جنگ میں اپنے پاس زہر رکھتے تھے۔ ایک کافر جب پکڑا گیا تو اس نے زہر کھانا چاہا۔ ایک صحابی نے اسے دیکھا اور پکڑ کر حضرت خالد بن ولید کے پاس لے گیا۔
آپ نے اس سے وہ زہر لیا، ہاتھ پر رکھا اور اس کو کہا کہ یہ تمہاری زندگی یا موت کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ زہر کھایا، اللہ کی تعریف بیان کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میدان جنگ میں گئے اور لوگ ان کی موت کے منتظر ہی رہ گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا دائرہ دور دراز کی سلطنت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کئی صحابہ کو اسلام کا پیغام دے کر دوسرے بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھجوایا، لیکن انہوں نے موتا کے مقام پر انہیں شہید کر دیا، جس سے غزوہ موتا کی بنیاد ڈلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کی قیادت میں 3000 کا ایک لشکر موتا کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر طیار کو اپنا امیر بنانا، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اپنی مرضی سے اسلام کا پرچم کسی کو بھی تھما دینا۔ ادھر شہنشاہ روم نے بھی کفار کی مدد کے لیے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا، پھر جعفر طیار کو شہید کیا، پھر عبداللہ بن رواحہ کو شہید کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں اب ہمارا پرچم ہے، اور اس مرد مجاہد کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے فاتح رکھنا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کی جرأت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن لڑتے لڑتے دشمن پر اپنی 9 تلواریں توڑ دیں، اور بالآخر آپ کے ہاتھ ہی فتح ہوئی۔ ان دنوں مکہ میں بت پرستی عام تھی۔ ان لوگوں نے نخلا کے قریب ایک بت کدے میں عزا نام کا ایک بت بنا رکھا تھا، جسے وہ طاقت اور خوشحالی کی دیوی سمجھتے تھے۔ اس بت کدے کو توڑنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اور آپ نے 30 فوجیوں کے ہمراہ جا کے اس بت کدے کو زمین بوس کر دیا۔ اسلام کی تاریخ کی کئی ایسی فتوحات ہیں جو حضرت خالد بن ولید کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتی۔ بیت المقدس کی فتح، کیسر و کسرا کے خلاف فتوحات اور رومیوں کے خلاف اتنی کامیابیاں آپ کی جرأت اور بہادری کا ثبوت ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ آپ ایک عظیم جنگجو، جرنیل، سپہ سالار اور صحابی تھے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تیر، نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور میں ایک بیمار اونٹ کی طرح بستر مرگ پر پڑا ہوں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔